آج پروین شاکر کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دکھ نوشتہ ہے تو آندھی کو لکھا آہستہ، اے خدا اب کے چلے زرد ہوا آہستہ، خواب جل جائیں میری چشم تمنا بجھ جائے، بس ہتھیلی سے اڑے رنگ حنا آہستہ، زخم ہی کھولنے آئی ہے تو جلت کیسی، چھو میرے جسم کو اے باد صبا آہستہ، ٹوٹنے اور بکھرنے کا کوئی موسم ہو، پھول کی ایک دعا موج ہوا آہستہ، جانتی ہوں کہ بچھڑنا تیری مجبوری ہے، پر میری جان ملے مجھ کو بھی سزا آہستہ، میری چاہت میں بھی اب سوچ کا رنگ آنے لگا، اور تیرا پیار بھی شدت میں ہوا آہستہ، نیند پر جال سے پڑھنے لگے آوازوں کے، اور پھر ہونے لگی تیری صدا آہستہ، رات جب پھول کے رخسار پر دھیرے سے جھکی، چاند نے جھک کے کہا اور ذرا آہستہ، دکھ نوشتہ ہے تو آندھی کو لکھا آہستہ، اے خدا آپ کے چلے زرد ہوا آہستہ۔ اے خدا، اگر میرے نصیب میں دکھ ہی لکھا ہوا ہے نا، تو جو آندھی تم نے غموں کی بھیجی ہے نا، اس آندھی کی رفتار کو تھوڑا کم کر دے، تھوڑا آہستہ کر دے۔ بہت زور کی آندھی آئی ہے غموں کی۔ دکھ نوشتہ ہے تو آندھی کو لکھا آہستہ، اے خدا آپ کے چلے زرد ہوا آہستہ۔ اے خدا آپ ایسا کچھ کر کہ یہ جو زرد آندھی آئی ہے نا، زرد ہواؤں کی آندھی آئی، یہ رفتار تھوڑی کم ہو جائے، بربادی تھوڑی آہستہ آہستہ ہو۔ تو دکھ نوشتہ ہے تو آندھی کو لکھا آہستہ، اے خدا آپ کے چلے زرد ہوا آہستہ، خواب جل جائیں میری چشم تمنا بجھ جائے، بس ہتھیلی سے اڑے رنگ حنا آہستہ۔ اگر میرے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ میرے خواب جل جائیں، میری چشم تمنا بھی بجھ جائے، میری آنکھیں ہی بجھ جائیں، روشنی سے عاری ہو جائیں، تو چلو ٹھیک ہے، مجھے گوارا ہے، خواب جل جائیں میری چشم تمنا بجھ جائے، بس ہتھیلی سے اڑے رنگ حنا آہستہ۔ بس یہ اتنی سی گزارش ہے کہ میری ہتھیلی پر جو رنگ حنا ہے، جو مہندی کا رنگ ہے، یہ ذرا آہستہ سے اڑے، ورنہ خواب چل جائیں اور چشم تمنا بجھ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ رنگ حنا کیوں آہستہ سے اڑنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے یہ مہندی کسی اور کے نام کی ہے، محبوب کے نام کی مہندی لگی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ مہندی سے ہی اس کا نام لکھا ہوا ہے ہتھیلی پہ۔ تو یہ ہے کہ بھئی تھوڑے اس کا رنگ جو اڑے وہ تھوڑا آہستہ سے اڑے، کچھ دیر یہ قائم رہے، بس ہتھیلی سے اڑے رنگ حنا آہستہ، زخم ہی کھولنے آئی ہے تو جلد کیسی، چھو میرے جسم کو اے باد صبا آہستہ۔ تو میرے زخم کو چھیڑنے آئی ہے نا، تو میرے جسم کو ذرا آہستہ سے اے باد صبا، تجھے زخمی کھولنا تو اتنی اجلت کیا ہے، اتنی جلد بازی کیا ہے، چھو میرے جسم کو اے باد صبا آہستہ، میرے جسم کو ذرا آہستہ سے چھونا، ٹوٹنے اور بکھرنے کا کوئی موسم ہو، پھول کی ایک دعا موج ہوا آہستہ۔ پھول ٹوٹنے اور بکھرنے کا کوئی موسم ایک مقرر ہونا چاہیے کہ بھئی یہ موسم ہے پھولوں کے کھلنے اور ٹوٹنے اور بکھرنے کا۔ یہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی پھول شاخ پہ کھلے وہ ٹوٹ جائے، بکھر جائے، یہ تو ہمیشہ کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی موسم ہو جو مقرر ہو، ٹوٹنے اور بکھرنے کا کوئی موسم ہو، پھول کی ایک دعا موج ہوا آہستہ۔ پھول کے دل سے ایک ہی دعا نکلتی کہ اے موج ہوا ذرا آہستہ، پھول کی ایک دعا موج ہوا آہستہ، جانتی ہوں کہ بچھڑنا تیری مجبوری ہے، پر میری جان ملے مجھ کو بھی سزا آہستہ۔ میں جانتی ہوں تو ایک دن بچھڑ کے رہے گا، تیری مجبوری ہے، تو چاہ کے بھی میرا ساتھ نہیں نبھا سکتا، لیکن جو اس کی سزا مجھے ملے گی نا، میری جان پہ جو سزا گزرے گی نا، وہ ذرا کم کر دے، اس کی شدت ذرا کم کر دے، پر میری جان ملے مجھ کو بھی سزا آہستہ، میری چاہت میں بھی اب سوچ کا رنگ آنے لگا، اور تیرا پیار بے شدت میں ہوا آہستہ۔ محبت میں اور سوچ، دل کے معاملے میں عقل کی دخل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب میری چاہت میں بھی اب سوچ کا رنگ آنے لگا، اس کا مطلب کہیں چاہت میں کہیں کچھ خلل آ گیا ہے، تو میری چاہت میں بھی اب سوچ کا رنگ آنے لگا، اور تیرا پیار بھی شدت میں ہوا آہستہ، اور تیرے پیار کی شدت میں بھی کمی آ گئی ہے، نیند پر جال سے پڑھنے لگے آوازوں کے، اور پھر ہونے لگی تیری صدا آہستہ۔ ایسا ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ کہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ پر نیند کا غلبہ ہو، نیند آہستہ آہستہ آپ کو اپنی آغوش میں لے رہی ہو، وہ شخص بات کرتے جا رہا، تو ایسا لگتا ہے جیسے سماعت پہ کوئی پردہ پڑ رہا ہو، کان سننے کی طاقت پہ کوئی پردہ سا پڑتا جا رہا، دھیرے دھیرے آواز مدھم ہوتی جا رہی، آواز دور ہوتی جا رہی ہے، تو نیند پر جال سے پڑھنے لگے آوازوں کے، ایسا لگتا ہے جیسے سماعت پہ کوئی جال سے پڑھنے لگی ہے، اور پھر ہونے لگی تیری صدا آہستہ، پھر ایسا لگنے لگا جیسے تیری آواز بہت دور سے آ رہی ہے، ہوتے ہوتے تم بات کرتے رہے اور مجھے نیند آ گئی، پھر ہونے لگی تیری صدا آہستہ، رات جب پھول کے رخسار پر دھیرے سے جھکی، چاند نے جھک کے کہا اور ذرا آہستہ۔ جب پھولوں کے رخسار پہ جب رات اترنے لگی،
ڈھلنے لگی اس پر تو چاند نے جھک کے کہا اور ذرا آہستہ، چاند نے جھک کے کہا اور ذرا آہستہ۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ پروین شاکر کی یہ خوبصورت سی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔